برف کے خوفناک طوفان میں ہوا کسی زخمی درندے کی طرح چیخ رہی تھی۔ سفید برف پر لال خون کے قطرے بکھرے ہوئے تھے جو ایک معصوم لڑکی کے ہاتھوں سے ٹپک رہے تھے۔ آئرا نے ڈر اور تھکن سے بھاگتے ہوئے اچانک ٹھوکر کھائی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور سردی سے اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ گرتے وقت اس کے زخمی ننگے ہاتھ نے برف پر بیٹھے ایک معصوم سفید خرگوش کو غلطی سے چھو لیا۔ اسی ایک پل میں ایسا خوفناک منظر سامنے آیا جس نے آئرا کی روح کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ نرم، زندہ اور گرم خرگوش آئرا کے نرم ہاتھوں کا لمس پاتے ہی اچانک سخت ہونے لگا۔ اس کے سفید بال چمکدار پیلے رنگ میں بدلنے لگے، اس کی دھڑکن اسی وقت رک گئی اور چند ہی سیکنڈز میں وہ زندہ خرگوش ٹھوس سونے کے ایک بے جان مجسمے میں تبدیل ہو کر برف پر گر گیا۔ سونے کا وہ مجسمہ اتنا بھاری اور ٹھنڈا تھا کہ آئرا اسے دیکھ کر اپنے بال نوچتے ہوئے زور زور سے چیخنے لگی۔ خدا کے لیے مجھے مار دو، مجھ سے یہ عذاب اور برداشت نہیں ہوتا، میں کسی زندہ چیز کو چھو بھی نہیں سکتی۔ اس کی دل خراش چیخیں اس برفیلے پہاڑ سے ٹکرا کر واپس آئیں، لیکن اسے تسلی دینے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ آئرا نے جلدی سے اپنے خون سے سنے ہوئے کھردرے اور بھاری لوہے کے دستانے واپس اپنے ہاتھوں پر چڑھا لیے۔ لوہے کے وہ دستانے اتنے بھاری اور سخت تھے کہ انہوں نے آئرا کی نرم کلائیوں کی جلد کو کاٹ کر رکھ دیا تھا، لیکن اسے اپنے ہاتھوں کو قید رکھنا تھا تاکہ اس کی وجہ سے کوئی اور زندہ چیز سونے کی لاش میں تبدیل نہ ہو جائے۔ آئرا جو دنیا کی سب سے حسین، نرم دل اور معصوم شہزادی تھی، اس کی قسمت میں یہ دردناک سنہری عذاب اس کے اپنے باپ کی لالچ کی وجہ سے آیا تھا۔ اس کا باپ بادشاہ شہریار دنیا کا سب سے لالچی انسان تھا۔ اس کے پاس وادی کا سب سے عظیم خزانہ تھا، لیکن اس کی بھوک کبھی نہیں مٹتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے جنگل کے ایک جادوئی اور خوفناک درخت کے پاس جا کر فریاد کی تھی کہ اسے دنیا کا ہر ذرہ سونے میں بدلا ہوا چاہیے۔ جادوئی درخت نے اس کی اس ہوس اور خود غرضی پر ایک ایسا عذاب نازل کیا جس کی قیمت بادشاہ کو نہیں بلکہ اس کی سب سے انمول چیز کو چکانی پڑی۔ درخت نے بادشاہ سے کہا تھا، تیری ہوس کی آگ تیرا سب سے قیمتی سکون چھین لے گی، اور وہ عذاب بادشاہ کے بجائے اس کی پھول جیسی معصوم بیٹی آئرا کے ہاتھوں پر اتر آیا۔ آئرا، جس کی زندگی کا مقصد ہی دوسروں میں پیار اور خوشیاں بانٹنا تھا، اس کے ہاتھوں میں سنہری لمس کا کالا جادو قید ہو گیا۔ آئرا کو اس عذاب کا پہلی بار اس وقت پتہ چلا تھا جب وہ محل کے باغ میں اپنے چھوٹے بھائی 7 سالہ شہزادہ زاوی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ زاوی آئرا کی جان تھا۔ بھاگتے بھاگتے زاوی گر گیا اور رونے لگا۔ آئرا نے تڑپ کر آگے بڑھ کر اپنے چھوٹے بھائی کو اٹھانے کے لیے اس کے معصوم چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ جیسے ہی آئرا کے ہاتھوں نے زاوی کے آنسوؤں کو چھوا، زاوی کی آواز اچانک اس کے گلے میں گھٹ گئی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی سانسیں، اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں، سب کچھ ٹھیک اسی پل ٹھوس سونے میں تبدیل ہو گیا۔ آئرا کے سامنے اس کے اپنے ہاتھوں میں اس کے بھائی کا گرم جسم ایک ٹھنڈی، بھاری اور بے جان سونے کی مورت بن گیا۔ آئرا کی اس دن کی چیخ نے محل کی دیواروں کو ہلا دیا تھا۔ جب بادشاہ نے اپنی لالچ کا یہ دردناک انجام دیکھا تو وہ اپنا سر پیٹ پیٹ کر رونے لگا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ زاوی مر چکا تھا اور آئرا ایک ایسی لڑکی بن چکی تھی جو اپنے ننگے ہاتھوں سے کسی انسان کو، کسی پرندے کو، یہاں تک کہ ایک پھول کو بھی چھوتی تو وہ سونے کا بن کر بے جان ہو جاتا تھا۔ اس درد اور خوف سے پاگل ہو کر آئرا نے فوراً محل چھوڑ دیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر دنیا کے سب سے سخت اور موٹے لوہے کے داستانے پہن لیے، جنہیں اس نے قسم کھا لی کہ وہ زندگی بھر نہیں اتارے گی۔ وہ دنیا کی نظروں سے دور کوہ یخ نام کے برفیلے اور دشوار گزار پہاڑ کے ایک غار میں آ کر چھپ گئی۔ پچھلے 5 سالوں سے اس نے کسی انسان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کی زندگی ایک عذاب بن چکی تھی۔ وہ لوہے کے ان بھاری داستانوں کے ساتھ ہی سوکھی لکڑیاں چنتی، انہی ہاتھوں سے پتھر توڑ کر کھانا کھاتی۔ لوہے کی رگڑ سے اس کے ہاتھوں کی رگوں سے خون رستا رہتا تھا۔ اسے شدت کا درد ہوتا تھا، پر اس نے کبھی ان داستانوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں اتارا۔ سب سے بڑی تکلیف جسمانی درد نہیں بلکہ لمس کی کمی تھی۔ 5 سال سے آئرا دکھ میں روئی تھی، پر کسی نے اس کے آنسو نہیں پوچھے تھے۔ اسے ٹھنڈ لگتی تھی، پر کوئی اسے گلے لگانے والا نہیں تھا۔ اس کا دل محبت، نرمی اور انسانی لمس کے لیے تڑپ تڑپ کر سوکھ چکا تھا۔ اس کی
حسین جلد پر اب دکھ اور اکیلے پن کے گہرے نشان تھے۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی اس غار کے اندھیرے میں کسی مٹی کے برتن کی طرح ٹوٹ کر ختم ہو جائے گی اور وہ کبھی کسی زندہ انسان کو گلے نہیں لگا پائے گی۔ ایک شام جب کوہ یخ پر پچھلے 8 دنوں سے مسلسل برف کا طوفان چل رہا تھا، آئرہ اپنے غار کے کونے میں آگ جلائے گھٹنوں کے درمیان سر رکھے رو رہی تھی۔ اچانک غار کے باہر ایک بھاری دھڑام کی آواز آئی۔ آئرہ ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے باہر جھانک کر دیکھا تو برف کے اس گھپ اندھیرے اور طوفان میں ایک نوجوان لڑکا اوندھے منہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کا گھوڑا کچھ فاصلے پر مرا ہوا پڑا تھا۔ لڑکے کے کپڑے برف سے جم چکے تھے اور اس کے جسم کی حالت ایسی تھی جیسے وہ موت کے آخری کنارے پر کھڑا ہو۔ یہ ریان تھا، ایک مسافر اور طبیب جو جنگل کا راستہ بھول کر اس جان لیوا طوفان میں پھنس گیا تھا۔ آئرہ کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے برسوں بعد کسی زندہ انسان کو دیکھا تھا، پر اس کے اندر کا خوف اس کی ہمت توڑ رہا تھا۔ اگر اس نے اس لڑکے کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ لگائے اور غلطی سے اس کا لوہے کا داستانہ ہٹ گیا تو یہ بچا کچا انسان بھی سونے کا مجسمہ بن کر موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ لیکن آئرہ کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ برف کے طوفان میں باہر بھاگی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کے لوہے کے دستانوں کے اوپر موٹے کپڑے باندھے۔ اس نے ریان کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوا، بلکہ ایک لمبی لکڑی اور رسی کے ذریعے بہت مشکل اور تکلیف اٹھا کر اسے برف پر گھسیٹتے ہوئے غار کے اندر آگ کے قریب لے آئی۔ ریان کی نبض ڈوب رہی تھی۔ اس کی رنگت سفید اور ہونٹ نیلے تھے۔ سردی نے اس کے خون کو جما دیا تھا۔ آئرہ نے آگ کو تیز کیا، اپنے بچے کچے کپڑے اور کمبل ریان کے جسم پر ڈال دیے اور خود غار کے سب سے دور والے کونے میں جا کر بیٹھ گئی، ڈر کے مارے کانپتی ہوئی کہ کہیں غلطی سے بھی اس کی پرچھائی ریان کو نہ چولے۔ پوری رات ریان بے ہوشی میں سردی سے کانپتا رہا اور آئرہ دور بیٹھی اپنے آنسوؤں سے اس کی زندگی کی فریاد کرتی رہی۔ اگلی صبح جب باہر طوفان تھوڑا تھما اور غار کے اندر ہلکی سی روشنی آئی، ریان نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کا جسم درد کر رہا تھا، لیکن آگ کی گرماہٹ نے اس کی جان بچا لی تھی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو غار کے دوسرے کونے میں ایک انتہائی حسین لیکن بکھری ہوئی اور سہمی ہوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سمندر جتنا دکھ تھا اور اس کے ہاتھوں پر انتہائی خوفناک خون سے سنے ہوئے بھاری لوہے کے دستانے تھے، جن کی رگڑ سے لڑکی کی کلائیاں پوری طرح چھل چکی تھیں۔ ریان اپنی کمزوری کے باوجود تھوڑا سا اٹھ کر بیٹھا۔ تم نے میری جان بچائی ہے۔ ریان کی آواز خشک تھی، لیکن اس میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ میرا نام ریان ہے، پر تم اس بھیانک برف کے جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ اور تمہارے ہاتھوں میں یہ لوہے کی قید کیسی ہے؟ تمہارے ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے، مجھے یہ اتارنے دو تاکہ میں اس پر پٹی باندھ سکوں۔ ریان جیسے ہی آئرہ کی طرف بڑھا، آئرہ خوف سے چیختی ہوئی غار کی دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ رک جاؤ، خدا کے لیے میرے قریب مت آنا۔ آئرہ کی آواز میں اتنی دہشت تھی کہ ریان اپنی جگہ پر جم گیا۔ اگر تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں یہاں سے کود کر جان دے دوں گی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو اور جیسے ہی تمہارے جسم میں طاقت آئے اس غار سے چلے جاؤ۔ میرا وجود صرف موت اور عذاب ہے۔ ریان ایک طبیب تھا۔ اس نے زندگی میں بہت سے مریض دیکھے تھے، پر کسی کی آنکھوں میں ایسا خوفناک دکھ پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور نرمی سے پوچھا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ میں نے تو تمہیں دیکھتے ہی سمجھ لیا تھا کہ تمہارے اندر کوئی چور نہیں بلکہ ایک معصوم بچی چھپی ہے۔ ایسا کیا عذاب ہے جس نے تمہیں اس قدر ڈرا دیا ہے؟ ریان کی اس نرمی، اس عاجزی اور مٹھاس نے آئرہ کے اندر کے اس ٹوٹے ہوئے انسان کو پگھلا دیا جو 5 سال سے پتھر بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ آئرہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ اس کی سسکیوں سے غار کی دیواروں پر جمع ہوئی برف بھی پگھلنے لگی۔ روتے روتے اس نے ریان کو اپنی وہ دردناک داستان سنائی جو اس نے کسی کو نہیں سنائی تھی۔ اس نے بتایا کہ کیسے اس کے اپنے ہاتھوں نے اس کے 7 سال کے معصوم بھائی کو سونے کی لاش میں بدل دیا تھا۔ میرا معصوم زاوی، وہ مجھے گلے لگانا چاہتا تھا اور میں نے اسے ہمیشہ کے لیے بے جان سونے کا پتھر بنا دیا۔ میں ایک عذاب ہوں ریان، میرا لمس زندگی چھین لیتا ہے۔ میرے یہ ہاتھ دنیا کی سب سے خوبصورت اور بے مول چیز سونے میں بدلتے ہیں، پر سونے میں جان نہیں ہوتی۔ میں تڑپ رہی ہوں اس لوہے کے اندر۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ننگے ہاتھوں سے کسی کے آنسو پونچھوں، کسی پھول کو محسوس کروں، کسی روتے ہوئے بچے کو گلے لگاؤں، پر میں نہیں کر سکتی۔ میں اس دنیا کی سب سے بے بس اور منحوس شہزادی ہوں۔ ایرا کی یہ باتیں سن کر ریان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس نے دنیا میں اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی تھی کہ کسی انسان سے اس کا پیار جتانے کا حق چھین لیا جائے۔ ایرا بھوکی نہیں تھی، غریب نہیں تھی، پر وہ دنیا کے سب سے بڑے عذاب میں قید تھے، تنہائی کا عذاب۔
ریان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ایرا کی اس عظیم قربانی کو دیکھا کہ کیسے اس لڑکی نے اپنے آپ کو لوہے کے کانٹوں میں قید کر لیا تاکہ دوسروں کی جانیں بچ سکیں۔ تم منحوس نہیں ہو آئرا، ریان روتے ہوئے بولا۔ دنیا میں لالچی لوگ دوسروں کا خون پیتے ہیں سونے کی خاطر، اور تم نے دوسروں کو بچانے کے لیے دنیا کا سارا سونا ٹھکرا کر لوہے کو اپنا لیا۔ تمہارے جیسا پاک اور سچا دل میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ 2 دن تک ریان اس غار میں رہا۔ برف کا طوفان باہر موت کا رقص کر رہا تھا اور غار کے اندر لکڑیاں ختم ہو رہی تھیں۔ ایرا دور بیٹھی رہتی اور ریان آگ کے قریب۔ ریان کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایرا سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہے۔ اس کی یہ معصومیت، اس کا یہ دکھ ریان کی روح میں اتر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایرا کے قریب جانا موت ہے، پر وہ ایرا کی ان بے بس اور روتی ہوئی آنکھوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تیسرے دن کی رات غار کا آخری الاؤ بجھ گیا۔ سردی اتنی شدت اختیار کر گئی کہ غار کے اندر رکھا ہوا پانی پتھر بن گیا۔ ریان کا جسم، جو پہلے ہی طوفان سے انتہائی کمزور تھا، وہ سردی کی اس لہر کو برداشت نہیں کر سکا۔ ریان کے ہونٹ سفید پڑ گئے اور وہ فرش پر گر کر بری طرح کانپنے لگا۔ اس کی سانسیں پھر سے ٹوٹنے لگیں۔ آئرا خوف سے چیختی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی۔ ریان، ریان آنکھیں کھولو۔ وہ گھبرا کر اس کے قریب آئی، پر اپنے لوہے کے دستانے والے ہاتھ پیچھے رکھے۔ لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں، میں آگ نہیں جلا سکتی، میرا جسم بھی جم رہا ہے۔ آئرا نے اپنے کمبل اس پر ڈالے، پر ریان کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ریان کی نبض بند ہونے والی تھی۔ اس نے دھندلی آنکھوں سے آئرا کو دیکھا۔ ریان جانتا تھا کہ اب اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ سردی اسے مار دے گی، لیکن مرنے سے پہلے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سچائی اور جنون تھا۔ آئرا، ریان کی آواز کپکپا رہی تھی، میں موت سے نہیں ڈرتا، پر مجھے مرنے سے پہلے ایک فریاد پوری کرنی ہے۔ آئرا زور زور سے رو رہی تھی۔ خدا کے لیے چپ رہو ریان، اپنی سانسیں بچاؤ، میں تجھ کرتی ہوں۔ ریان نے انکار میں سر ہلایا اور اپنے جمے ہوئے ہاتھوں کو آگے بڑھایا۔ میری آخری فریاد یہ ہے کہ مجھے اس اندھیری ٹھنڈ میں اکیلے مت مرنے دو۔ مجھے اپنا لمس دے دو آئرا، مجھے اپنے ننگے ہاتھوں سے گلے لگا لو۔ آئرا یہ سنتے ہی دہشت سے پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں نہیں، تم پاگل ہو گئے ہو ریان۔ اگر میں نے اپنے دستانے اتارے اور تمہیں چھو لیا تو تم برف سے نہیں مرو گے، تم اسی وقت سونے کا مجسمہ بن کر موت کے منہ میں چلے جاؤ گے۔ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں نہیں مار سکتی، میں اس عذاب کے ساتھ کیسے جیوں گی؟ آئرا اپنے دستانوں کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ریان کے چہرے پر موت کی اداسی تھی، لیکن ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ایک ایسی زندگی جس میں پیار کرنے والے کا لمس نہ ہو، جس میں دکھ بانٹنے والے کا سایہ نہ ہو، وہ زندہ رہ کر بھی ایک سونے کی مورت ہی تو ہوتی ہے آئرا۔ میں اس برف کی موت مرنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں تمہارے جادوئی لمس سے ایک سونے کا پتھر بن جاؤں۔ کم سے کم دنیا کو یہ تو پتا چلے گا کہ کسی نے اپنی موت کی پرواہ کیے بنا تمہیں گلے لگایا تھا۔ آئرا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور محبت کسی عذاب سے نہیں ڈرتی۔ مجھے اپنے سونے کے عذاب میں قید کر لو، میں تیار ہوں۔ یہ الفاظ سن کر آئرا کی روح کانپ اٹھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے عذاب نہیں بلکہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز مانا تھا۔ کسی نے اس کے عذاب کو اپنے اوپر لینے کی ایسی بے لوث اور سچی پیشکش کی تھی جس کی مثال آسمان نے بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ریان کی سانسیں اکھڑنا شروع ہو گئیں۔ وہ موت کی آغوش میں جا رہا تھا۔ آئرا نے دیکھا کہ اگر اس نے کچھ نہ کیا تو ریان ویسے بھی مر جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے اکیلی رہ جائے گی۔ اس کے اندر محبت اور دکھ کا ایسا طوفان اٹھا جس نے اس کے سارے خوف کو توڑ دیا۔ میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گی ریان، ہم دونوں اسی موت میں قید ہو جائیں گے۔ آئرا نے روتے ہوئے اپنے دانتوں اور زخمی ہاتھوں کی مدد سے 5 سال سے پہنے ہوئے وہ خون سے سنے اور بھاری لوہے کے دستانے کھول کر زمین پر پھینک دیے۔ اس کے ننگے، نرم اور زخمالود ہاتھ صدیوں بعد ہوا میں آزاد ہوئے۔ اس نے بنا ایک لمحہ سوچے دوڑ کر اپنے ان ننگے ہاتھوں سے ریان کے برف جیسے ٹھنڈے چہرے کو تھام لیا اور اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی آئرا کے ننگے ہاتھوں نے ریان کے جسم کو چھوا، سنہرے عذاب کا وہ خوفناک کالا جادو فوراً حرکت میں آ گیا۔ ریان کی پیلی جلد جہاں آئرا کے ہاتھ لگے تھے وہاں سے اچانک چمکدار سونے میں بدلنے لگی۔ سونے کی وہ پرت ریان کے گالوں سے ہوتی ہوئی اس کے گلے اور سینے کی طرف بڑھنے لگی۔ ریان کا جسم سخت ہونے لگا۔ آئرا زور زور سے چیختی ہوئی رو رہی تھی، مجھے معاف کر دینا ریان، مجھے معاف کر دینا۔ اس نے ریان کو مضبوطی سے گلے لگائے رکھا اور اسے چھوڑا نہیں۔ ریان کی دھڑکن آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھی اور اس کی آنکھیں سونے کی بن رہی تھیں، لیکن اس پورے عذاب کے دوران
ریان کے ہونٹوں پر اب بھی وہی سچی مسکراہٹ تھی اور اس کے دل میں آئرہ کے لیے ایک بے انتہا پاک اور بے غرض محبت تھی، ایک ایسی محبت جس نے خود آگے بڑھ کر خود غرضی اور لالچ جو اس جادو کی اصلی وجہ تھی کو شکست دے دی تھی۔ آئرہ کی آنکھوں سے نکلنے والا دکھ اور سچی محبت کا ایک گرم آنسو جو اس کی معصومیت کی آخری فریاد تھا، ٹوٹ کر ریان کے اس سونے بنتے ہوئے چہرے پر گرا۔ خدا کی اس دنیا میں ایک عذاب کو دوسرا عذاب نہیں کاٹتا، بلکہ سچی قربانی اس عذاب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ جیسے ہی آئرہ کا وہ پاک اور سچا آنسو ریان کے جسم پر موجود سونے پر گرا، غار کے اندر ایک خوفناک اور چوندھیا دینے والی چمک پیدا ہوئی، جیسے ہزاروں سورج ایک ساتھ نکل آئے ہوں۔ سونے کا جادو اور سچی محبت کا نور آپس میں ٹکرائے۔ سونے کا وہ عذاب جو لالچ کا نتیجہ تھا، وہ ریان کی اس بے غرض محبت کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ اچانک ایک زوردار دھماکے جیسی آواز ہوئی اور ریان کے جسم پر چڑھا ہوا وہ ٹھوس سونا پگھل کر پانی کی طرح زمین پر بہنے لگا۔ نہ صرف ریان کا جسم بلکہ آئرہ کے ہاتھوں پر چھایا ہوا وہ اندیکھا سنہری جادو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھاپ بن کر ہوا میں اڑ گیا۔ آئرہ کے ہاتھ اب بالکل عام، نرم اور کسی بھی جادو سے پاک انسانی ہاتھ بن چکے تھے۔ ریان کا جسم اچانک ہلا، اس نے ایک لمبا گرم سانس لیا اور زور سے کھانسا۔ سونے کا سایہ ہٹتے ہی ریان کی جلد دوبارہ انسانی بن چکی تھی اور اس کے جسم کی سردی بالکل ختم ہو گئی تھی، کیونکہ محبت کا روحانی نور اس کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ آئرہ نے جب ریان کو زندہ سانس لیتے ہوئے اور اپنی نرم جلد کے ساتھ دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے ریان کے چہرے کو چھوا۔ اب ریان سونا نہیں بن رہا تھا، آئرہ کا جادو ٹوٹ چکا تھا۔ ریان، میرا جادو، میرا عذاب ختم ہو گیا۔ آئرہ خوشی، دکھ اور بے یقینی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ریان نے مسکرا کر آئرہ کے زخمی ہاتھوں کو چوما۔ میں نے کہا تھا نا، سچی محبت کسی سونے کے عذاب میں قید نہیں ہو سکتی۔ دونوں برسوں بعد کسی انسانی لمس کی حدت میں ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئے۔ یہ وہ آنسو تھے جنہوں نے موت کو مات دے دی تھی۔ اگلی صبح برف کا طوفان ختم ہو چکا تھا اور غار کے باہر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ آئرہ نے ریان کا ہاتھ پکڑا اور دونوں پہاڑ سے نیچے اتر کر سیدھا محل کی طرف روانہ ہوئے۔ محل میں آ کر جب بادشاہ شہریار نے اپنی بیٹی کو زندہ اور بنا ان خون آلود لوہے کے دستانوں کے دیکھا تو وہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آیا اور آئرہ کے قدموں میں گر کر اس نے اپنے لالچ اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ آئرہ نے مسکراتے ہوئے اپنے باپ کو گلے لگا لیا۔ آئرہ نے محل کے اس خاص کمرے کا دروازہ کھولا جہاں اس کے معصوم چھوٹے بھائی زاوی کا سونے کا مجسمہ پچھلے 5 سالوں سے رکھا ہوا تھا۔ آئرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے جادو سے پاک نرم ہاتھوں سے اپنے سونے کے بھائی کو گلے لگایا اور اس کے ٹھنڈے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا۔ جیسے ہی آئرہ کے پاک اور محبت بھرے ہاتھوں نے زاوی کو چھوا، سونے کا وہ عذاب وہاں سے بھی ٹوٹ گیا۔ زاوی کا ٹھوس سونے کا جسم پگھلا اور وہ چمکتی ہوئی آنکھوں اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ زندہ ہو کر اپنی بہن کے گلے لگ گیا۔ آپی، زاوی کی معصوم آواز نے پورے محل کی صدیوں کی اداسی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے لالچ کا سارا خزانہ غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دیا، کیونکہ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ انسانی جذبات اور اپنوں کا لمس دنیا کے سارے سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ریان اور آئرہ کی شادی ایک ایسی دھوم دھام سے کی گئی جس کی مثال کسی کہانی میں نہیں ملتی۔ آئرہ، جس نے لوہے کی قید میں تڑپ کر زندگی گزاری تھی، اب وہ دنیا کی سب سے خوش نصیب شہزادی تھی، کیونکہ اس نے یہ سیکھ لیا تھا کہ جہاں کوئی آپ کا درد اپنا سمجھ کر قبول کر لے، وہاں دنیا کا بڑے سے بڑا کالا عذاب بھی راکھ بن کر اڑ جاتا ہے۔ اور ان کی یہ حسین اور درد بھری کہانی سچی محبت کا سبق بن کر وادیوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔